بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس مثنوی کی آج کی ہماری یہ 62ویں نشست ہے۔ 61ویں نشست کے اختتام پر جو موضوع چل رہا تھا اس پر مولانا روم نے ماں و من کی بحث شروع کی تھی۔ ایک طرف تو ماں فارسی میں کہتے ہیں ہم اور من کہتے ہیں میں اور ہم۔ یہ جو میں اور ہم ہے، ہم جو گفتگو میں استعمال کرتے ہیں، سوچنے میں استعمال کرتے ہیں، اس پر آپ نے کہا تھا کہ حقیقت میں یہ میں اور ہم وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ جہاں ہمارا یار ہے، جہاں اس کا وجود ہے، وہاں ماں اور من کہاں ہیں؟ اور اس کی ذات یہ ماں اور من سے پوری طریقے سے آزاد ہے۔ اور ماں و من سے مراد ایک یہ بھی ہے مخلوق۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ ہے سب مخلوق ہے، اور یہ سب مخلوق چونکہ اس کے اندر میں اور ہم ہیں، تو لہٰذا اس مخلوق کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کی ذات کے سامنے ماں و من کی کوئی حقیقت، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انسان کی جو حقیقت ہے وہ اصل میں روح ہے، اور روح سب اس کے حکم سے ہے۔ قل الروح من امر ربی، یہ اللہ کا امر ہے، تو اصل چیز روح ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے قائم ہے۔ جب روح اور جسم ایک ہو جاتے ہیں تو انسانی جسم بنتا ہے، انسان کی شخصیت بنتی ہے۔ اور اگر جسم سے روح الگ ہو جائے تو پھر اب ایک امر الہی رہ جاتا ہے، انسان کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب جسم مٹ جاتے ہیں، مخلوق مٹ جاتی ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، تو سب مٹ جاتے ہیں اور ذات باری تعالیٰ کا وجود ہی باقی رہ جاتا ہے۔ اب یہ گفتگو گزشتہ کے درس میں ہم نے پڑھی تھی۔ ای منو ما بہر آں برساختی تا تو باخود نرد خدمت باختی۔ یہ من و ماں کو اللہ نے صرف اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ نرد خدمت باختی، خدمت کی بازی کھیلے۔ یعنی عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ کی خدمت کے مترادف ہے۔ تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسانوں اور جنوں کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو خدمت کی بازی ہے، یہ کھیلنے کے لیے یہ ماں اور من کو پیدا کیا گیا ہے۔ جملہ مخلوقات کو صرف اسی لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تا تو ماؤ تو زیک جوہر شوی عاقبت میں چنا دل بر شوی۔ جب یہ ماں و من ختم ہو جائے گا، جب فنائیت کے ذریعے یہ سب ایک جوہر بن جائے گا، تو پھر وہ بھی خالص دلبر شوی، دلبر بن جائے گا۔ اس سے پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ قطرہ جب تک قطرہ الگ ہوتا ہے قطرہ کہلاتا ہے۔ جب یہ قطرہ دریا کے اندر چلا جائے تو اب قطرے کا الگ سے کوئی وجود نہیں ہوتا۔ قطرے کو بتانے کے بعد بھی لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دریا ہے۔ قطرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ دریا کا پانی ہے، کیونکہ وہ دریا میں چلا گیا، اس کا اپنا وجود ختم ہو گیا، وہ دریا کے ساتھ باقی ہو گیا۔ تو بالآخر یہ ماں و من کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر وجود انسان کا ختم ہو کے، مخلوق کا ختم ہو کے خالق میں فنا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دلبر بن جاتا ہے۔ تا منو تو باہما یک جاں شوند عاقبت مستغرق جانا شوند۔ جب من اور تو، اب پہلے من اور ماں کا ذکر کر رہے تھے، میں اور ہم، اب کہہ رہے ہیں میں اور تو۔ اب جب میں اور تو دونوں ایک جان ہو جائیں گے، پہلے کیا تھا؟ مخلوق کا ذکر کر رہے تھے تو من اور ماں کہہ رہے تھے، میں اور ہم لوگ مخلوقات۔ اگر آپ اکیلے ہوں گے تو میں، اگر سب مل کے ہوں گے تو ہم، یہ تھا۔ لیکن اب من اور تو کی بحث کر رہے ہیں، اب بندہ اور خدا۔
جب ایک جان ہو جائیں گے، یعنی بندہ جب اپنے مالک کے اندر فنا ہو جائے گا، عاقبت مستغرق جانا شوند، اور اس کا انجام کار ایٹ لاسٹ اس کے اندر فنا ہو جائے گا۔ ای ہما ہست و بیا اے امر کن، اے منزہ از بیان و از سخن، یہ سب کچھ ہے، یہ فنائیت، تیری ذات میں فنا ہونا، اے اللہ یہ تیری ذات میں ہمارا فنا ہونا، یہ اس سے ملنے والے نتائج، یہ ہست و بود کی باتیں، یہ وجود اور عدم کی باتیں، یہ سب اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اے حاکم، اے میرے حکم چلانے والے، اب تو آ جا، بیا اے امر کن، اب تو اپنا دیدار کرا دے، اے منزہ از بیان و از سخن، وہ ذات جو بیان اور کلام ان تمام چیزوں سے پاک ہے، منزہ ہے۔ تجھے ان تمام باتوں کی، ان تمام چیزوں کی تجھے تو ضرورت ہے ہی نہیں، یہ سب ہمارے لیے ہے، تو پاک ہے ان تمام باتوں سے۔ اب ایک چھوٹی سی درخواست ہے اس بندے کی کہ اپنا مشاہدہ کرا دے، اپنا دیدار کرا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب جہاں آپ نے یہ ذکر کیا، اپنے دیدار کی اس خواہش کا اظہار کیا، وہیں آگے بیان کرتے ہیں، چشم جسمانی نہ تاند دیدنت، در خیال آرد غم و خندیدنت۔ یہ جو جسمانی آنکھ ہے، چونکہ ابھی میں جسم کے اندر ہوں نا، میری روح ابھی جسم سے نکلی نہیں ہے، تو میری جو آنکھ ہے وہ اب اس وقت جسم کی آنکھ ہے، جسم کی مدد سے دیکھ رہی ہے۔ تو جسمانی آنکھ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو تجھے دیکھ ہی نہیں سکتی۔ اب ایک نئی پریشانی ہے۔ گزشتہ کا جو مضمون تھا پہلے والے شعر میں تو یہ تھا کہ میں تیری ذات کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، میری تمنا یہ ہے، یہ بیان و سخن کے مرحلوں سے گزر کر میں آگے جانا چاہتا ہوں۔ اور اب سابقہ جو مضمون ہے اس سے گریز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تمنا غلط ہے، کہ یہ ہماری جسمانی آنکھ اس کی ذات کا مشاہدہ کب کر سکتی ہے، کہاں کر سکتی ہے۔ در خیال آرد غم و خندیدنت، کیا تجھے غم انسان کا، خوشی انسان کی، اس کا ہنسنا، اس کا رونا، کیا یہ چیزیں رکھتے ہوئے کیا بندہ تجھے خیال میں لا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ جو جال ہیں، یہ بشریت کے جال ہیں، یہ سب کچھ رونا، ہنسنا، خوشی، غم، یہ انسانیت اسی جال میں پھنسی ہوئی ہے اس وقت، جسمانی جال ہے یہ، روح سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ روح روتی ہے نہ ہنستی ہے، روح غم کرتی ہے نہ خوشی کرتی ہے، یہ ساری جسمانی مجبوریاں ہیں۔ تو یہ جسمانی مجبوریوں کے ہوتے ہوئے، جسمانی کمزوریوں کے، اس کے لیمیٹیشنز کے ہوتے ہوئے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا دیدار ہو؟ دل کے او بستہ غم و خندیدنست، تو بےگوئے لائق آدیدنست، وہ دل جو غم اور خوشی سے وابستہ ہے، ہنسی اور رونے سے وابستہ ہے، تو بتا، تو بگوئے، تو بتا، لائق آدیدنست، وہ دیدار کے قابل ہے؟ وہ دیدار کے قابل نہیں ہو سکتا۔ یہ جسمانی علائق کہتے ہیں اس کو، گندگیاں، یہ ساری جسم سے حاصل ہونے والی گندگیاں ہیں، یہ کمزوریاں جو ہے بشریت کی، یہ ساری اس کے جسم کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ یہ بھوک اور جو چیزیں جو انسانوں میں اور جانوروں میں کامن ہیں، اس کو کہتے ہیں جسمانی علائق۔ جو چیز بھی انسان میں اور جانور میں کامن ہے، وہ ہے جسمانی چیزیں۔ تو جب تک یہ جانوروں والی صفات انسان کے اندر موجود ہوں گی، تب تک وہ اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے دیدار کے قابل ہے ہی نہیں۔ آنکھ او بستہ غم و خندہ بود، او بدیں دو آریت زندہ بود، جو غم اور ہنسی ان دونوں کے اندر پھنسا ہوا ہو، قید میں ہو، ان دونوں کی قید میں ہو، کبھی غم میں کبھی ہنسنے میں۔ اب ظاہر بات ہے یہ دونوں چیزیں انسان کی زندگی میں عارضی ہیں۔ عاریت کہتے ہیں کسی سے کوئی چیز لی جاتی ہے نا، بعد میں دے دیتا ہوں، اس کو کہتے ہیں عاریت۔ یہ دونوں چیزیں عارضی چیزیں ہیں، اور انسان انہی عارضی چیزوں سے زندہ ہے۔ تو جو عارضی چیزوں کی مدد سے زندہ ہوتا ہے، اس کو مولا کا دیدار کیسے ہو سکتا ہے؟ باغ سبز عشق کو بے منتہاست، جز غم و شادی درو بس میں وہاست۔
عشق کا جو باغ ہے ہرا بھرا، وہ تو دائمی ہے، پرماننٹ ہے، ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ دنیا کا جو باغ ہے وہ ٹیمپرری ہے، یہاں کی ہر چیز ٹیمپرری ہے، لیکن جو عشق کا باغ ہے وہ پرماننٹ ہے۔ باغ سبز عشق، ہرا بھرا باغ عشق کا کو بے منتہاست، کہ وہ تو جو ہے انلیمیٹڈ ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اینڈ لیس ہے۔ جز غم و شادی درو بس میوہ ہاست، اور اس کے اندر تو غم بھی ہے، خوشی بھی ہے، اور بہت سارے میوے ہیں۔ اگر آپ غم کو، خوشی کو، ہنسی کو، ان چیزوں کو اگر جھاڑ کے میووں کی طرح سمجھیں تو دنیا کی جسم کی زندگی کے ساتھ جو زندگی ہے اس کے ساتھ جو میوے لگتے ہیں وہ ٹیمپرری لگتے ہیں۔ کبھی آدمی غم کھا رہا ہے، کبھی آدمی خوشی سے ناچ رہا ہے، جیسے حالات ہو رہے ہیں ویسی اس کی کیفیت ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن یہ جو عشق و محبت کا جو باغ ہے جو دائمی ہے، اس میں اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے میوے ہیں۔ عاشقی زی ہر دو حالت برترست، بے بہار و بے خزاں سبز و ترست، اور عاشقی ان دونوں حالتوں سے بلند و بالا ہے۔ عاشقی کے باغ میں جو میوے ہیں وہ ان دونوں میووں سے بہت آگے کے میوے ہیں، وہ بہت آگے ہے، اس کی حالتیں بہت آگے ہوتی ہیں۔ وہ بے بہار بھی ہے، بے خزاں بھی ہے، اس کے اندر کوئی بہار نہیں آتی۔ دیکھیے، بہار ہو کہ خزاں ہو، جو سپرنگ اور آٹم کے جو سیزنز ہوتے ہیں نا، ہر چیز ٹیمپرری ہے۔ بہار بھی آتی ہے باغ میں تو ایک وقت کے لیے آتی ہے پھر چلی جاتی ہے، خزاں بھی آتی ہے تو ایک وقت کے لیے آتی ہے چلی جاتی ہے، پرماننٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن عشق کا یہ جو باغ ہے اس کے اندر عارضی اور ٹیمپرری کوئی چیز نہیں ہوتی، اسی لیے یہاں پر نہ خزاں آتی ہے نہ بہار آتی ہے، جس حالت میں بندہ رہتا ہے اسی حالت میں رہتا ہے، وہ ہے عاشقی کا باغ، سبز و ترست، جو ہرا بھی ہے اور تر و تازہ بھی ہے۔ ایسا تر و تازہ نہیں ہو جاتا کہ اس کو بہار کہیں، اور ایسی اس کی تازگی ختم نہیں ہو جاتی کہ اس کو خزاں کہیں، ایک ہی لیول پہ رہتا ہے، وہ ہے عشق کا باغ۔ تو اگر ہم عشق کے باغ میں ہیں تو یہ کنسسٹنسی اپنے اندر آنا چاہیے، کبھی کچھ نہیں، بتانا یہ چاہتے ہیں۔ جب یہ صورتحال ہوگی کہ کبھی غم اور کبھی خوشی کبھی غم والا اگر آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا تو مطلب آپ ابھی عشق کے میدان میں کچے ہیں، ابھی نہیں گئے ہیں۔ کچے تو بہت دور کی بات ہے، اس میدان میں آپ نے قدم رکھا ہی نہیں۔ دہ زکات روئے خود اے خوب رو، شرح جانے شرح باز گو۔ اب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں آپ کا دیدار تو نہیں کر سکتا کیونکہ میں ان سارے لمیٹیشنز میں گھرا ہوا ہوں جسم کے، لیکن اتنا تو ہو سکتا ہے کہ اے میرے محبوب، تو اپنے خوبصورت چہرے کی تھوڑی سی زکوٰۃ ہی ادا کر دے۔ سبحان اللہ، واہ۔ اور جب یہ زکوٰۃ بھی مل جائے گی نا، اس حسن کی خیرات کا کچھ حصہ بھی اگر مل جائے گا تو پھر عاشق کی دلی کیفیت بدل جائے گی، اس کو سکون مل جائے گا۔ شرح جانے شرح باز گو، شرح جاں یعنی یہ بتا کہ ہماری روح کو کب دیدار میسر آئے گا۔ جسمانی طور پہ دیدار ممکن نہیں ہے، نہ صحیح، روح کو تو دیدار کرا دے۔ کز کرشمہ غمزے غمازے، بردلم بنہاد داغ تازے۔ اب یہاں پر جو ہے دو الفاظ استعمال کرنے، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، ملتے الفاظ، ایک غمزہ ایک غمازہ۔ غمزے غمازے، پہلے میں آپ کو ایک ایک لفظ سمجھاتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے غمزہ۔ غمزہ کہتے ہیں محبوب کی جو ادائیں ہوتی ہیں، ناز و ادا، سٹائلز جو عاشق کو پسند آتی ہیں، وہ چلتا بھی ہے تو عاشق کو پسند آتا ہے، اس کا دیکھنا عاشق کو پسند آتا ہے، یہ ساری ادائیں، اس کو کہتے ہیں غمزہ۔ ناز و ادا، یہ غمزہ۔ اور غمازہ کہتے ہیں چغل خوری کو، اصل میں غماز کہتے ہیں چغل خوری، تو جیسے کہ کوئی اندر کی چیز کو باہر لانا، اشارے سے یا کوئی اور ذریعے سے ہو، بات ایک چھپی ہوئی ہے، دل کے اندر چھپی ہوئی بات ہے، لیکن آپ اس کو ظاہر کرتے ہیں، ایک کی بات دوسرے
کو پہنچاتے ہیں، اسی کو تو چغل خوری بولتے ہیں نا، ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا، اس کو کہتے ہیں چغل خوری۔ تو یہاں پر کیا ہے، کوئی اندر کی چھپی ہوئی چیز کو باہر لانا، اس معنی میں یہاں پر استعمال ہوتا ہے غمازہ، چغل خوری۔ تو یہ چغل خور ناز و ادا کے انداز سے میرے دل پر اس نے داغ لگایا ہے، یعنی اس کی جو ناز ہے، اس کی جو ادائیں ہیں، محبوب کی ادائیں چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کرتی ہیں، اور اس سے میرے دل کے اوپر اس کا زخم پڑتا ہے اور میں گھائل ہو جاتا ہوں۔ تازہ داغ لگایا ہے، تیری اداؤں نے میرے دل پر تازہ داغ لگایا ہے، بر دلم بنہاد داغ تازہ ہے، میرے دل کے اوپر تازہ داغ لگایا ہے۔ من حلالش کردم از خونم بریخت، من ہمی گفتم حلالو می گریخت۔ اب جب اتنا میں وارفتہ شیدا دیوانہ ہو گیا اس کی محبت میں نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا، اس کی ذات میں فنا ہونے کا ارادہ کر لیا، تو اب میں نے اس سے کہا کہ اے میرے محبوب، اب تو میرا خون بھی تیرے اوپر حلال ہے، مجھے حلال کر دے، میں تیرے ہاتھوں سے تیری ان اداؤں کا شکار ہونے کے لیے تیار ہوں، میں تیری اداؤں پر مرنے کے لیے تیار ہوں، میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہے، اب تو مجھے حلال کر دے، میرا خون تجھ پر اب حلال ہے۔ من ہمی گفتم حلال اومی گریخت، میں اس کو کہتا رہا حلال ہے حلال ہے حلال ہے، لیکن وہ حلال کرنے سے پیچھے ہٹتا رہا۔ یعنی کیفیت یہ ہے کہ میں تیری ذات میں پوری طریقے سے فنا ہو جانا چاہتا ہوں، اب نہیں ہوگا برداشت، مجھے حلال کر دے، میرا قصہ تمام کر دے، میری کارروائی پوری ہو جائے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، ابھی نہیں، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، برداشت کرو، سہو، سہ کے بتاؤ۔ چوں گریزانی ز نالا خاکیاں، غم چریزی بردلے غمناکیاں، خاک ساروں کے نالے سے تو کیوں گریز کرتا ہے، گریزاں ہیں۔ عاشقی میں خاک ساری بہت ضروری ہوتی ہے، محبت کے میدان میں اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ کر دینا، اپنے آپ کو گرا دینا۔ تو مرنے کے لیے تو تیار ہے، لیکن میرے لیے خاک ساری جھیلنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ میرے لیے زخم برداشت کرنے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ میرے لیے غم سہنے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ مرنا چاہتا ہے مگر غم برداشت کرنا نہیں چاہتا، کیوں گریزاں ہے تو، کیوں پیچھے ہٹ رہا ہے، رونے سے کیوں پیچھے ہٹ رہا ہے؟ ہم تجھے رلانا چاہتے ہیں، زخم دے کر، ظلم کر کے، ستا کر، بیماری دے کر، مختلف طریقوں سے ہم تجھے رلانا چاہتے ہیں، تو رو، واہ۔ تو عشق کی انتہاؤں کو پہنچا ہوا ہے اور مرنے کے لیے بھی تیار ہے میرے لیے، کہتا ہے کہ مجھے مار ڈال، میں مرنا چاہتا ہوں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، مرنا تو بہت آگے کی چیز ہے نا، اسے تو کم کی چیز ہے یہ، تو یہ کر کے بتاؤ۔ غم چریزی بردلے غمناکیاں، غمگینوں کے دل پر کیوں غم پاشی کرتا ہے۔ چوں گریزانی ز نالا خاکیاں، غم چریزی بردلے غمناکیاں، تو یہاں پر جو ہے عاشق اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ ہم تو خاکسار ہیں اور رو رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، تو ہماری التجا کو کیوں خاطر میں نہیں لاتا، اس سے کیوں گریزاں ہیں، اس پر توجہ کیوں نہیں دیتا۔ غمگین ہیں ہم لوگ، غم چریزی بردلے غمناکیاں، ہم لوگ غمناک ہیں، غمگین ہیں، تو ہمارے دلوں پر اور اس غم میں اضافہ کیوں کرتا ہے، غم کیوں چھڑک رہا ہے، ہمارے غم کے زخم پر نمک کیوں لگا رہا ہے۔ اے کہ ہر صبح کے از مشرق بتافت، ہم تو چشمہ مشرقت در جوش یافت، اے محبوب، ہر صبح مشرق سے نمودار ہوتی ہے، سورج جو ہے ایسٹ سے نکلتا ہے، تو ہر صبح جو مشرق سے نکل کے آئی ہے اس نے مشرق کے سورج کی طرح تیرے چہرے کو چمکتا ہوا پایا ہے۔ گویا کہ رات انتظار کے بعد جب صبح روشنی پھوٹتی ہے تو صبح کی روشنی بڑی دل موہ لینے والی اور بڑی خوشگوار ہوتی ہے، تو عاشقوں کا معاملہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔
وہ محبوب کے چہرے کے دیکھنے کی تمنا لیے اپنی رات گزارتے ہیں، سبحان اللہ، اور صبح ہوتی ہے تو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ اب وہ چہرہ ہمارے سامنے آ جائے، اور اس کا چہرہ بھی سورج کی طرح ہی روشن ہوتا ہے۔ چے بہانہ میدہی شہدات را، اے بہانہ شکر لبہات را۔ اب دیدار کی جب خواہش کی جاتی ہے تو مختلف بہانے بناتا ہے، تو اپنے عاشق سے بہانے کیوں کرتا ہے؟ جب تجھے معلوم ہے کہ یہ میرا عاشق ہے، میرا چاہنے والا ہے، تو اب اپنے عاشق سے بہانے کیوں؟ اب خطاب کر رہے ہیں اپنے محبوب سے کہ میرے محبوب، اے وہ محبوب جس کے ہونٹوں کے سامنے شکر کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اب یہاں پر بہانہ دو جگہ استعمال کیا، دیکھیے آپ نے، چے بہانہ میدہی شہدات را، اے بہانہ شکر لبہات را۔ بہا فارسی میں کہتے ہیں قیمت کو، بیش بہا، کسی بھی قیمتی چیز کے لیے ہم کہتے ہیں بیش بہا، بہت زیادہ قیمت کی چیز۔ بے بہا، بے بہا کہتے ہیں کہ جس کی کوئی قیمت نہ لگائی جائے، جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، اس کو کہتے ہیں بے بہا۔ بہا اصل میں کہتے ہیں قیمت کو، پرائز، ویلیو۔ اب ایک تو بہانہ ہے، اور یہاں پر آپ نے ایک بہانہ استعمال کیا، بہانہ۔ چے بہانہ میدہی شہدات را، اپنے عاشقوں سے بہانے کیوں کرتا ہے؟ اے بہا نہ شکر لبہات را، اے وہ محبوب جس کے ہونٹوں کی شکر کی قیمت کچھ نہیں ہے اس کے ہونٹوں کے سامنے۔ بہا نہ شکر لبہات را، اس کے ہونٹوں کے شکر کی کوئی قیمت نہیں ہے، یعنی اتنے میٹھے ہیں اس کے ہونٹ، اس کے ہونٹوں کے شکر کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اے جہانے کو نرا تو جاننو، استنے بے جان و دل افغاں شنو۔ اے محبوب، پرانی دنیا کی تو تازہ جان ہے، دنیا پرانی ہے لیکن تو ہر وقت اس کے لیے تازہ جان ہے، کیونکہ دنیا میں چینجز آتے رہتے ہیں، دنیا میں ہر چیز چینج ہوتے رہتی ہے، تغیرات زمانہ کہتے ہیں اس کو۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ایک لیول پہ قائم نہیں رہتی، چینجز زندگی کی ایک اہم حصہ ہے، تغیرات۔ اس لیے اس کو کہنا کہا جاتا ہے۔ کہنا مطلب ہوتا ہے بہت پرانا۔ تو پرانی دنیا کی تو تازہ جان ہے، تیرے اندر کوئی پرانا والا معاملہ ہوتا نہیں ہے، تو تازہ جان ہے۔ اب یہ ہم بے جان اور بے دل جسم رکھتے ہیں، تیری اور ہماری کوئی مماثلت نہیں ہے، کوئی برابری نہیں ہے، ایک فریاد ہے جو ہم کرتے ہیں، اس کو سن لے۔ شرح گل بے گزار از بہر خدا، شرح بلبل گو کے شد از گل جدا۔ اب کہتے ہیں اپنے آپ سے خطاب کرتے ہوئے، اپنے آپ سے خطاب کرتے ہوئے، اے میرے دل، خدا کے لیے اب یہ پھول کی شرح کرنا چھوڑ دے۔ پھول سے مراد آپ لے رہے ہیں اپنی دل کا حال بیان کرنے کو، پھول سے مراد اپنے عشق کا حال بیان کرنا۔ اب تم اپنی کیفیت، جو دل کی کیفیت، عشق کے اندر تڑپنے کی جو باتیں بیان کر رہے ہیں، اب یہ سب چھوڑ دو۔ اب کیا کرو؟ شرح بلبل گو کہ شد از گل جدا، اب بلبل کی تفصیل بیان کرو جو پھول سے جدا ہو گئی ہے۔ اپنے محبوب کے دیدار کی باتیں ختم کر کے اب عاشق کی مہجوری کا، اس کی ہجرت کا حال سنایا کرو۔ سبحان اللہ، اب تک کیا کر رہے تھے تم؟ محبوب کے دیدار کی بات کر رہے تھے، سبحان اللہ، اب محبوب کے دیدار کی باتیں چھوڑ دو، اب تمہاری کیا کیفیت ہے یہ بیان کرو۔ اس طرح سے بیان کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات کو آپ پھول سے تشبیہ دے رہے ہیں، دوسری بات کو آپ بلبل سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ جیسا پھول پر بیٹھنے کی خواہش میں جیسا بلبل تڑپتا ہے، پھول کے اوپر جا کر بیٹھ جاتا ہے، باغوں میں بیٹھ جاتا ہے، بلبل ہوں تیرا، ہاں اس طرح سے۔ اور بلبل جب باغ سے نکل جاتا ہے تو پھر اپنی جدائی کی قصے سناتا ہے، اس طرح کی باتیں مشہور ہیں۔ تو یہ وہ بلبل ہے جو اپنے گلشن سے جدا ہو گیا ہے۔ تو اب پھول کی باتیں کرنا چھوڑو، اب بلبل کے احوال بیان کرو۔ از غم و شادی نباشت جوش ماں، با خیال و وہم نبود ہوش ماں۔ غم اور خوشی سے
ہمارا جوش وابستہ نہیں ہے۔ واہ اب چونکہ عشق کے میدان میں آ گئے ہیں تو عاشق کا جو جوش ہے، جو ولولہ ہے، وہ غم اور خوشی سے وابستہ نہیں ہوتا۔ اور ایک ہوتا ہے جوش، ایک ہوتا ہے ہوش۔ اب کہتے ہیں کہ جوش ہمارا خوشی اور غم سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، اور ہوش ہمارا خیال اور وہم سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ سمجھ میں آ رہا؟ ایک ہوتا ہے جوش، ایک ہوتا ہے ہوش۔ جوش، جو عاشق کا جوش ہوتا ہے، اس کا غم اور خوشی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی وابستگی نہیں ہوتی اس سے۔ اور اس کا جو ہوش ہوتا ہے وہ مکمل ہوش ہوتا ہے، خیال اور وہم والا نہیں ہوتا، اس سے وابستہ نہیں ہوتا۔ ریئلٹی، اس کے ہوش میں ریئلٹی ہوتی ہے، اس کے جوش میں کنسسٹنسی ہوتی ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، کبھی غم اور کبھی خوشی نہیں۔ حالت دیگر بوت کا نادرست، تو مشو منکر کے حق بس قادرست۔ یہ عشق جو ہے نا، یہ ایک دوسری ہی حالت ہے۔ جو وہ شخص جس نے عشق کے میدان میں قدم نہیں رکھا ہے، عشق نہیں کیا ہے، محبت نہیں کی ہے، وہ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ یہ دوسری ہی حالت ہے، اور یہ کامیاب ہے، نادر ہے، ریئرلی فاؤنڈ۔ نادر کہتے ہیں ایک ایسی چیز کو جو بہت ہی ریئر ہوتی ہے۔ تو یہ عشق اور عاشق، یہ ریئر چیزوں کا نام ہے۔ 10,000 آدمی میں سے 5-7 آدمی شاید نکل جائیں، اس کو کہتے ہیں عشق اور اس کو کہتے ہیں عاشقی۔ تو مشو منکر کے حق بس قادرست، اور تم ان تمام باتوں کے منکر مت بن جاؤ۔ اگر تم کو کوئی عاشق نظر نہیں آتا ہے تو نہیں نظر آیا ہوگا، یا اپنے اندر تم عشق کی علامتیں نہیں پاتے ہو تو چونکہ عشق نہیں ہوا اس لیے علامتیں نہیں ہیں۔ یہ کہو، یہ مت کہو کہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، منکر مت بنو، کیونکہ وہ دینے والا تو بہت قدرت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کدھر بھی انکار کرنا نہیں ہے، مایوسی لانا نہیں ہے۔ عاشق کو بھی مایوسی لانا نہیں ہے کہ اس کو اس کی مراد نہیں مل سکتی، اور غیر عاشق کو بھی عاشق کے جو ساتھ جو معاملات پیش آتے ہیں اس کا انکار کرنا ہے۔ تو قیاس از حالت انسان مکن، منزل اندر جور و در احسان مکن۔ تو عام انسان کی حالت پر عاشق کی حالت کو قیاس مت کر۔ عاشق کی زندگی الگ ہوتی ہے، عام انسان کی زندگی الگ ہوتی ہے۔ ایک طرف ظلم ہے، ایک طرف احسان ہے، اتنا بڑا فرق ہے۔ تو ظلم یعنی جور، ستم، اور احسان، مہربانی، بھلائی، ان دونوں کے اندر آ کے اپنی منزل کو مت بناؤ۔ جور و احسان رنج و شادی حادثت، حادثاں میزند و حق شاں وارثت۔ ظلم اور احسان دونوں بھی چیزیں، رنج اور خوشی، سب بعد میں پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ حادث کہتے ہیں جو چیز بہت بعد میں پیدا ہوئی ہے۔ ظاہر بات ہے انسان ہی حادث ہے، مخلوق ہی حادث ہے، تو مخلوق کے اوپر گزرنے والی چیزیں حادث کیسے نہیں رہیں گی، قدیم کیسے رہیں گی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات قدیم ہے۔ قدیم ایسی چیز کو کہتے ہیں جو بہت پہلے سے ہے، اس کا کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے اور اس کا کوئی اینڈنگ پوائنٹ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں قدیم۔ اور ظاہر بات ہے وہ صرف اللہ کی ذات اور اس کی صفات ہی ہیں، باقی جو ہے سب حادث ہیں۔ تو جب سب کچھ حادث ہے تو یہ غم، خوشی، یہ جور، یہ احسان، یہ کیسے حادث نہیں ہوگا؟ سب فنا ہونے والی چیزیں ہیں۔ یہ جتنی بعد میں پیدا ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں، حادثاں میرند وہ حق شاں وارثس، جو حادث چیزیں ہوتی ہیں، جو بعد میں پیدا ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں، وہ فنا ہونے والی چیزیں ہی ہوتی ہیں، اور اللہ ان کا وارث ہوتا ہے۔ مطلب قدیم ذات اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ صبح شد اے صبح را پشت و پناہ، عذر مغدومی حسام الدین بخواہ۔ اب آپ مولانا روم خطاب کرتے ہیں کہ اے صبح کے پشت پناہ، واہ صبح شد اے صبح را پشت و پناہ، اے صبح کے پشت پناہ، اپنے آپ سے خطاب کرتے ہیں۔ رات بھر تم بیٹھتے رہے، لکھتے رہے، یا پھر اپنے احوال میں گم رہے، اپنے عشق و محبت کی مستی میں گم رہے، پوری رات ایسے ہی گزر گئی، اب صبح ہو گئی۔ صبح شد اے صبح را پشت و پناہ، اب صبح ہو گئی۔
عذر مخدومی حسام الدین بخاں. اب وہ حسام الدین صاحب کا ذکر کر رہے ہیں جو ابتدا میں جن کا ذکر آیا تھا، ان کے ایک پیر بھائی جن کی خواہش کے اوپر آپ نے یہ مثنوی لکھی. ان کی تو خواہش تھی کہ آپ مثنوی لکھیں، لیکن کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے مثنوی لکھنے کے لیے کہا تھا اور میں عشق و مستی کے معاملات میں اپنی کیفیات میں اتنا مہو ہو گیا کہ صبح ہو گئی، رات گزر گئی. اب صبح وہ پوچھیں گے کیا ہوا بھائی اور کتنے اشعار ہوئے مثنوی کے، تو میں کیا جواب دوں؟ جاؤ ان سے معذرت کر لو، سوری بول دو، ان کو معافی چاہ لو. عذر مخدومی حسام الدین بخاں. اب حسام الدین صاحب سے معافی چاہ لو، کیونکہ آپ کو تو مثنوی کے اشعار لکھنا تھا اور آپ اپنے عشق کے دریا میں غوطہ لگاتے ہوئے رات گزار چکے. عذر خواہے عقل کلو جاں توئی، جان جانو تابش مر جاں توئی. عقل کل اور جان سے معذرت چاہنے والا تو ہی ہے. اب جب معذرت چاہنے والا ہے تو تجھے معذرت چاہنے میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. جان کی جان اور مرجان. مرجان جو ہے ایک پتھر ہوتا ہے، مونگا کہتے ہیں اس کو. اردو میں تو اکثر لوگ اس کو مرجان ہی کہتے ہیں، کافی قیمتی پتھر ہوتا ہے. تو جان اور جان کے ساتھ مرجان کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں. جان کی جان اور مرجان کی چمک وہ آپ ہی ہیں. تافت نور صبح ماں از نور تو در صبح ہی بام منصور تو. ہماری صبح کا نور تو تیرے نور سے چمک اٹھا ہے. سبحان اللہ. تیرا نور آیا اور ہماری صبح کا نور چمک گیا. سبحان اللہ. ہماری حقیقت تو بس اتنی ہے، یہی ہمارے لیے صبح کا نور ہے. تیرے خیال میں رات گزر گئی، تیرے مشاہدے میں رات گزر گئی، تیری باتوں میں رات گزر گئی. صبح ہوئی تو تیرے نور کی صبح ہوئی، وہی ہمارے لیے صبح ہے. سبحان اللہ. در صبح ہی بام منصور تو. اور صبح کی شراب نوشی کے وقت، یہ بھی ایک صبح کی شراب نوشی ہے، اس میں اتنی لذت ہے، اور یہ شراب منصور ہے. سبحان اللہ. منصور جانتے ہیں آپ؟ منصور حلاج. اصل میں ان کا نام تو حسین تھا، حسین بن منصور حلاج. چونکہ حسین بہت زیادہ عام نام ہے تو ان کا شہرت منصور حلاج کے نام سے ہو گئی. ان کے والد کا نام تھا اصل میں منصور حلاج، حسین بن منصور حلاج، لیکن دنیا میں ان کو منصور حلاج کے نام سے ہی پہچانا جاتا ہے. ان کی خصوصیت تھی یہ، اللہ تعالیٰ کی ذات میں اتنے فنا ہو گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات ان کے اوپر اتنی وارد ہو گئیں، تجلیات کا ایسا منبع یہ بن گئے تھے کہ یہ منہ سے آواز نکال رہے تھے کہ میں خدا ہوں. سبحان اللہ. تو منصور کے پردے میں خدا بول رہا ہے. کسی نے کہا تھا کہ وہ منصور نہیں بول رہے تھے بلکہ خدا بول رہا تھا. لیکن ظاہر کے اوپر شرعی احکام تو ظاہر پہ نافذ ہوتے نا. اس وقت اسلامی حکومت تھی، بادشاہ وقت کو، قاضی وقت کو پتہ چلا کہ ایک بندہ ہے جو اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو شریعت کے احکام نافذ کیے گئے. مرتد ہونے کے الزام میں ان کو قتل کر دیا گیا. بھئی ایک بندہ میں خدا ہوں کہہ رہا ہے، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، تو ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا. جب ان کا سر دھڑ سے الگ ہوا تو ان کے خون سے آواز آنے لگ گئی، میں خدا ہوں. سبحان اللہ. جہاں ان کا سر لے جاتے وہاں سے آواز آتی، میں خدا ہوں. سبحان اللہ. اس طرح کے بہت سارے باتیں ان کے سوانے میں بیان کی جاتی ہے. تو اکثر شعراء نے بھی پہلے کے زمانے سے لے کے آج بھی شعراء اپنے کلام میں جہاں اس طرح کی بات ہوتی ہے فنائیت کی، وہاں پر منصور کا حوالہ ضرور دیتے ہیں. میں بھی اپنے اشعار میں 1-2-3 جگہ ان کا نام استعمال کیا ہوں. اگر ذرات عالم پر تجلی پڑ گئی ان کی، اگر ذرات عالم پر، دنیا کے ہر ذرے پر اگر ان کی تجلی پڑ گئی، سارے جہاں کے اگر ذرات جتنے ہیں اس کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ کی تجلی پڑ گئی، اگر ذرات عالم پر تجلی پڑ گئی ان کی، زبان غیب سے سارا جہاں منصور ہو جائے، سبحان اللہ. ہر ذرہ کہنے لگے میں خدا ہوں. واہ واہ. یہ وہ ہے منصور. تو جس طرح کہ منصور نے شراب پی تھی اور اس مستی میں، اس شراب کی مستی میں، شراب سے مراد یہ دنیاوی شراب نہیں، عشق کی شراب، فنائیت کی شراب، اس مستی میں جو ان کے منہ سے نکل گیا تھا میں خدا ہوں،
یہ وہ ہماری مستی ہے، اور ہم بھی اسی طرح کی منصور کی طرح کی شراب پی رہے ہیں۔ دادہ حق چون چنی دارد میرا، بادہ کیبو عطا طرب آرد میرا۔ اللہ کی عطا، دادہ حق، اللہ کا دیا ہوا، چون چنی دارد میرا، جب مجھے ایسا بنائے رکھتا ہے، اللہ کا دیا ہوا جب مجھے ایسا بنائے رکھتا ہے تو کہ میں مست ہو جاتا ہوں، مگن ہو جاتا ہوں، نشے میں چور ہو جاتا ہوں اللہ کے دیے ہوئے کے کھانے سے، اس کے پینے سے۔ تو اب شراب کی کیا مجال ہے جو مجھے مست کرے؟ اس کے سامنے شراب کی مستی کی حقیقت کیا ہے؟ بادہ کہ وہ تا طرب آرد میرا، شراب کیا چیز ہوتی ہے جو مجھے مست کرے؟ مطلب اس مستی کے سامنے یہ مستی کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ بادہ در جوشش گدائے جوش ماست، چرخ در گردش فدائے ہوش ماست۔ شراب جو ہے نا، یہ جو شراب جو لوگ پی کے مست ہو جاتے ہیں، اپنے آپے میں نہیں رہتے، یہ شراب جب پینے والے کے اوپر جوش طاری کرتی ہے تو اس کو اپنا ہوش نہیں رہتا۔ تو کہتے ہیں کہ شراب جوش میں ہمارے جوش کی بھکاری ہے۔ تم کس شراب کی بات کر رہے ہو؟ جس شراب کو تم شراب سمجھتے ہو، اصل میں وہ جوش میں ہمارے جوش کی بھکاری ہے، منگتی ہے۔ ہمارے جوش کا صدقہ اس کو ملا تو اس میں جوش آتا ہے۔ یہ ہے عشق و محبت کی مستی، اس کا جوش۔ شراب کی مستی کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ انگور کی شراب کو اردو میں شراب ناب کہتے ہیں، جو انگور سے بنتی ہے نا شراب، اس کو کہتے ہیں شراب ناب۔ لیکن یہ جو عشق کی شراب ہوتی ہے، یہ آنکھوں سے پلائی جانے والی شراب ہے۔ اس مضمون کو میں نے ایک اور شعر میں بیان کیا۔ احمد، شراب ناب بھی کوئی شراب ہے، پی کر تو دیکھ لو کبھی چشمان پیر سے۔ وہ شراب پئیں گے تو پتہ چلے گا کہ اصل جوش کس کو کہتے ہیں، اصل مستی کس کو کہتے ہیں۔ اس کے سامنے یہ شراب کی مستی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بادہ در جوشش گدائے جوش ماست، شراب جوش میں ہمارے جوش کی بھکاری ہے۔ چرخ در گردش فدائے ہوش ماست، اور آسمان گردش کرنے میں ہمارے ہوش پر قربان ہے۔ سبحان اللہ، واہ۔ آسمان سے مراد آسمان کی جو چیزیں ہیں، جو آسمان پر گردش کرنے والی چیزیں ہیں، سورج، چاند، ستارے وغیرہ وغیرہ، سارا گیلیکسی، سب جو گردش کر رہے ہیں، ہماری گردش کے سامنے، ہمارے ہوش کے سامنے وہ بھی قربان ہے۔ بادہ ازما مست شد نیما ازو، غالب ازما ہست شد نیما ازو۔ شراب اصل میں ہم سے مست ہوئی ہے، ہم شراب سے مست نہیں ہوئے ہیں۔ اصل دیکھا جائے تو معاملہ یہ ہے کہ شراب ہم سے مست ہوئی ہے، ہم شراب سے مست نہیں ہوئے ہیں۔ غالب ازما ہست شد نیما ازو، جسم ہماری وجہ سے پیدا ہوا ہے، ہم جسم کی وجہ سے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ یہ جو جسم ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بھیجنے کے لیے جسم بنایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جسم بنا دیا گیا تو آپ کو اس کے اندر ڈال دیا گیا، نہیں۔ انسان اصل رہتا ہے یا سواری اصل رہتی ہے؟ انسان اصل رہتا ہے، سواری اس کے کام میں لانے کے لیے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا جسم اصل نہیں ہے، انسان اصل ہے، جو اس کے اندر ہے، اس کی روح ہے۔ تو اسی طرح کہتے ہیں شراب ہماری وجہ سے مست ہوئی ہے، ہم شراب کی وجہ سے مست نہیں ہیں۔ اسی طرح کا ایک مفہوم کا ایک شعر میرا اور بھی ہے۔ حیات اپنی رہی نے ہوا نہیں احمد، ہماری زندگی ہوا کی محتاج نہیں ہے۔ حیات اپنی رہی نے ہوا نہیں احمد، ہماری سانسوں پہ، پھونکوں پہ پل رہی ہے ہوا۔ ہوا ہمارے لیے بنائی گئی ہے، انسان کے لیے بنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیجنے کے لیے، اس کو زندہ رہنے کے لیے ہوا بنائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چونکہ زمین پر ہوا بھیج دی گئی ہے لہٰذا ہوا کے استعمال کے لیے انسان کو بھیجا گیا، ایسا تو نہیں ہے نا۔ انسان کے لیے ہوا بنائی گئی ہے، ہوا کے لیے انسان نہیں بنایا گیا ہے۔ یہاں پر وہی بات آپ بیان کر رہے ہیں۔ ماں چو زمبورے مخالب ہا چو موم، خانہ خانہ کرد خالب را چو موم۔ ہم شہد کی مکھی کی طرح ہیں اور ہمارا جسم موم کی طرح ہے۔
اب شہد کے پٹھے میں آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے. شہد کا پٹھا، اس کے اندر مکھی، شہد کی مکھی شہد لا کے جمع کرتی ہے، شہد بناتی ہے. اگر اس کے اندر سے شہد کو نکال لیں تو باقی کیا بچ جاتا ہے؟ وہ پٹھا. اس سے کیا بناتے ہیں؟ موم بنتا ہے. تو اصل چیز اس کے اندر شہد ہے یا موم ہے؟ تو یہاں پر آپ وہ بتا رہے ہیں ہم شہد کی مکھی کی طرح ہیں اور ہمارا جسم موم کی طرح ہے. جب تک شہد اس کے اندر ہے اس پٹھے کی اہمیت ہے. شہد نکال لیا جائے تو اب وہ موم بچ جائے گا. خالی خانہ خانہ کر دخال راچو موم، اور اس نے جسم کو موم کی طرح ہی خانہ خانہ بنایا ہوا ہے. یہ ہمارا جسم وہ موم کی طرح ہے جس کے اندر شہد جمع کیا گیا ہے، اور وہ شہد روح ہے. یہ ہے حقیقت جسم اور روح کی. تو جب کامیابی حاصل ہونا ہے، دنیا کی آلائشوں سے نکلنا ہے، تو اس شہد کو اس پٹھے میں سے نکالو، تب وہ شہد سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. جب تک وہ شہد پٹھے میں ہوگا آپ اس شہد سے استفادہ نہیں کر سکتے. یہ پیام اصل میں وہ طوطی نے تاجر کو جو ہندوستان جانے والی کو پیام دیا تھا وہ دیا. اس طوطی نے اس طوطی کو جو پیام دیا، مر کے بتائی کہ اس طرح سے مر جاؤ، تو اس نے بھی اس کے حساب سے اس کی تعمیل میں، حکم کی تعمیل میں وہ بھی مر گئی. یہ ساری ایکٹنگ چل رہی تھی، طوطیوں کی ایکٹنگ تھی. جب اس نے کہا کہ میں پریشان ہوں، میں آزادی چاہتی ہوں، کوئی ترکیب بتاؤ، تو اس نے مر کے بتایا کہ تم مر جاؤ، چھوٹ جاؤ گے. تو یہاں پر بھی یہ مر گئی، اور یہ مرنے کے بعد یہ ساری افسوس کی باتیں تاجر سوچتا رہا. تو اس کو یہ بتایا گیا کہ یہ مرنا، فنا ہونا ضروری ہے اس دنیا کے پنجرے سے نکلنے کے لیے، اس جسم کے پنجرے سے نکلنے کے لیے، استفادہ حاصل کرنے کے لیے. جب تک شہد پٹھے کے اندر رہے گا، موم میں رہے گا، تب تک شہد استعمال کے قابل نہیں رہے گا، اس کو نکالنا پڑے گا. یہ ہے اصل بات جو بیان کرتے ہیں. اب آگے کہتے ہیں بس دراز استی حدیث اے خواجہ گو تاچ شد احوال آمر دینی کو. یہ قصہ بہت دراز ہے، لمبا ہے. اے صاحب، اب اپنے آپ سے خطاب کرتے ہیں مولانا روم کہتے ہیں اب بہت ساری باتیں بیان کر دی، اب تاچ شد احوال آمر دینی کو، اس نیک مرد کے، اس تاجر کے کچھ احوال کیا ہوئے اس کے بعد اس کے ساتھ، اب وہ بیان کرو. اب بھی افسوس کر رہا ہے نا، ابھی تو طوطی بھی، اس کی بھی طوطی مر گئی، اب وہ طوطی کے غم میں مبتلا ہے. تو اب اس کے ساتھ کیا ہوا، جب وہ بھی مر گئی تو مرنے کے بعد کیا ہوا، اب آگے وہ بیان کرو. اب دیکھیں، آپ اس کے بعد واقعے کو پھرا کر آپ اپنی واپس کہانی کی طرف لا لیے. لیکن پھر اب ہم آئندہ درس میں جو پڑھیں گے اس میں بھی آپ دیکھیں گے یہ قصہ آگے نہیں بڑھے گا، پھر اس کے اندر ایک نیا پوائنٹ نکل جائے گا، پھر آپ اس کی تفصیل بیان کریں گے، پھر اس کے بعد تھوڑا سا قصے کو اور آگے بڑھائیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و صحبہ والحمد للہ.